اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ کیا جانتے ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی اوپر کی سطحی اور ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ آخرت سے بالکل نابلد، جاہل اور غافل ہوتے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے اپنے بارے میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق بہترین تدبیر کے ساتھ کیا ہے اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سارے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ دنیا کا جو علم ہے، دنیا میں جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دو طرح کے ہیں۔ لوگوں کے پاس جو جانکاری ہے دو طرح کی ہے۔ ایک دنیا کی ظاہری چیزوں کا علم لوگوں کے پاس ہے، جس کو ہم دنیاوی علم کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور دوسرا علم ہے دنیا ہی کی گہرائی اور باریک علموں کا، جن کے پاس ہنر موجود ہے۔ دنیا ہی کا صرف نہیں بلکہ دنیا کے بعد کی زندگی، آخرت کا بھی علم ان کو موجود ہے، اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے نبیوں سے ہوتے ہوئے امتوں تک منتقل ہوتا ہے، جسے علم وحی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کفار کے تعلق سے کہا یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ دنیا کی ہر ظاہری چیز کو جانتے ہیں۔ ایک تو دنیا ہی کے بارے میں صرف جانتے ہیں، اس میں بھی صرف جو اوپر کی چیزیں ہیں وہ ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں۔ دنیا ہی کی بہت ساری باریک چیزوں کو نہیں جانتے، آخرت کے بارے میں تو ٹوٹل غافل ہیں اور جاہل ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس آیت کے اندر دنیاوی علم کی اور اخروی یعنی دین علم کا کمپریزن کیا گیا ہے، جیسا کہ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کی کتاب اضواء البیان میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا علم رکھنے والے لوگ، بڑے بڑے ماہرین، مفکرین، سائنسداں، الگ الگ علوم و فنون پر پوری دسترس رکھنے والے لوگ، اگر ان کا علم دیکھا جائے دنیا کے تعلق سے تو حیران ہو جائیں گے۔ باریک سے باریک چیزوں پر ریسرچ موجود ہے۔ لوگ جسم کے ایک ایک ٹکڑے پر، ایک ایک حصے پر، یہ کہہ لیجئے ایک ایک ذرے پر لوگوں کا ریسرچ موجود ہے۔ دنیا کے لوگوں کے بارے میں تحقیقات موجود ہیں، یہاں تک کہ اسپیس کے بارے میں نالج لوگ اکٹھی کرنے میں کوشش کر رہے ہیں، زمین اور زمین کے اندر کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہواؤں پر ریسرچ ہو رہی ہے، ہواؤں میں کیا ہے، سورج کی روشنی میں کیا ہے، بہت باریک علم ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنے دور کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ان احدهم لینقر الدرہم بطرف ظرفہ، کہ لوگ اتنے ماہر دنیا کی چیزوں میں ہیں کہ ایک شخص درہم جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور سونے اور چاندی کا سکہ اس دور میں چلتا تھا، اس دور میں بڑی علم کی بات تھی کہ کھرے اور کھوٹے میں کوئی پہچان کر لے جائے بغیر کوئی خاص محنت کیے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ دنیا دار لوگ جو ہوتے تھے ان میں بعض کی اتنی مہارت ہوتی تھی کہ اپنے انگلی کے اس ناخون کے حصے کو بس اس درہم کے سکے پر ٹچ کرتے تھے، ہلکا سا مارتے تھے، بتا دیتے تھے کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، اصلی ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے۔
وَلَكِنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا صحیح طریقے سے نماز کیسے پڑھنا ہے۔ اتنا علم ہونے کے بعد بھی کہ جس کے پیچھے پوری ریسرچ ہوتی ہے، آدمی تحقیق کرتا تب اسے پتہ چلتا کہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، بس انگلی کے ایک ٹھوکر سے پتہ کر لے جا رہا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں دین کے بارے میں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اور یہ وہ عبادت جو زندگی میں، سال میں، مہینے میں، ہفتے میں، روزانہ کی عبادت ہے، ایک دن میں 5 بار جس کو کرنی ہے، وہ اتنا ماہر شخص نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا دنیا جانتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں انتہائی زیادہ جاہل ہیں، غافل ہیں آخرت کی زندگی کے حوالے سے۔ اور یہ غفلت، یہ جہالت دور کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے کی چاہت ہی نہیں رکھتے بلکہ منکر ہیں۔ آج دنیا کو دیکھیے، دنیا کے علم میں لوگ بہت مہارت رکھتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ یا تو خود اللہ کے منکر ہیں یا اللہ کے منکر نہیں ہیں، اس کے وجود کا تسلیم تو کرتے ہیں لیکن اس اللہ رب العالمین کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کو اپنی خاص نعمت سے نوازتا ہے۔ وہ خاص نعمت یہ ہے کہ دین کی سمجھ اسے عطا فرماتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کی کم سے کم اتنی سمجھ ضروری ہے جتنا آپ کو زندگی میں عمل کرنا ہے، وہ فرض ہے، واجب ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من اراد العلم فلیصور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن سے شروعات کرے، قرآن پر فوکس کرے، کیونکہ اس میں شروع سے لے کر دنیا کے خاتمے تک کا علم موجود ہے۔ دنیا کیسے بنی، شروعات کیا تھی، دنیا سے پہلے کیا تھا، اس پہلے کے لوگوں کا بھی علم ہے، اور پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے تعلق سے بھی اس قرآن کے اندر علم موجود ہے۔ سورہ رحمان ہم سب پڑھتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ترتیب دیکھیں آیتوں کی، الرحمن اللہ رب العالمین کے ایک نام ہے رحمان، رحمت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ علم القرآن جس نے قرآن کو سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا۔ انسان پہلے پیدا ہوگا بعد میں سیکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمان اور خلق الانسان کے بیچ میں علم القرآن ذکر کیا، انسان کی پیدائش کے تذکرے سے پہلے ہی علم کا بیان کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جس بندے کو علم عطا فرمائے، خصوصاً دین کا، شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر خاص رحمت کرتا ہے۔ رحمان جو قرآن کا علم دیتا ہے، پھر انسان کو پیدا فرماتا ہے، اسے بیان بولنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ دکھاتا ہے، اور یہی علم کا مقصد ہی ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، اس سے اگر آپ کو اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آ رہا ہے تو وہ علم آپ کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعا جب فرماتے تھے تو آپ کہتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو علم مجھے نفع پہنچائے، نفع بخش علم کا سوال ہمارے نبی فرماتے تھے، اور پاک روزی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، ایسے عمل کی توفیق مانگتے تھے جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت سے نوازا جائے۔ تو یہ علم بہت ضروری ہے، دنیاوی علم ہمارے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر دین کا علم نہ ہو، خصوصاً روح کا علم نہ ہو، ہمارے وجدان کو، ایمان کو بڑھانے کا علم نہ ہو، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسٹیٹیوشنز یا ایجوکیشنل ٹرسٹ جو بھی چلتے ہیں، اکثر و بیشتر کا فوکس کس چیز پر ہے؟ انسان جسم اور روح سے بنا ہوا ہے، اور اس انسان کو بولنے کی طاقت عطا کی گئی ہے۔ زیادہ تر علم، زیادہ تر دنیا والوں کا فوکس ہے جسم کے اوپر، جسم کو ڈیولپ کیا جائے، جسم کو ہیلدی بنایا جائے، اور جسمانی یعنی دکھاوٹی جو علم ہے اسی پر لوگوں کا زیادہ تر فوکس۔
لیکن وجدان انسان کی روح کی غذا کیا ہو، اس انسان کی روح کو ترقی کیسے ملے، اندر انسان کیسے اپنے آپ کو بہتر بنائے، اس پر بہت کم لوگ فوکس کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ادیان کے لوگ، مذہبی لوگ، دینی لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی سوائے اسلام کے صحیح منہج کو فالو کرنے والوں کے کوئی بھی کامیاب نظر نہیں آتا ہے، کہیں نہ کہیں غلط رہنمائی کر جاتے ہیں۔ یہ رہنمائی مکمل طور سے صحیح طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے علم ضروری ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہم اور آپ کو جو ایک ابدی زندگی میں جانا ہے، اس زندگی کے لیے اس علم کی ضرورت ہے، جسے علم وحی کہتے ہیں، یعنی آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا علم جو نبیوں کے ذریعے سے ہم سب کو ملا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس کے ساتھ اہمال کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے، یعنی کہ اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ علم انتہائی زیادہ ضروری ہے، اسی بات کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی چیزوں میں سے اوپر کی چیزوں کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جبکہ حال ان کا یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں غافل ہیں، نابلد ہیں، جاہل ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے علم سے نوازے جو علم ہماری دنیا و آخرت کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ضامن بنے، ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔